ساری رات ہلا گلا کرنے کی وجہ سے تقریباً سبھی کی آنکھ لیٹ کھلی تھی صبح۔ بڑے تو معمول کے مطابق جاگ چکے تھے مگر نوجوان پارٹی میں سے ابھی بھی کچھ لوگ سو رہے تھے۔ صبح 10 بجے نور کی آنکھ کھلی تو کمرے میں اپنے علاوہ کسی کو بھی موجود نہ پایا۔ اس نے گھڑی پر وقت دیکھا تو ابھی صرف 10 ہی بجے تھے۔ حالانکہ اپنے گھر میں وہ صبح صبح ہی اٹھ جاتی تھی مگر آج کافی عرصے بعد وہ سکون کی نیند سوئی تھی، اس لیے ابھی بھی اس کی آنکھیں نیند سے بند ہو رہی تھی۔ وہ دوبارہ سے کروٹ بدل کر لیٹ کی اور کچھ ہی منٹوں میں وہ دوبارہ گہری نیند سو چکی تھی۔ دن کے 1 بجے نائلہ نے آ کر اسے جگایا تو اس نے مندی مندی آنکھوں سے اسے دیکھ کر دوبارہ آنکھیں بند کر دی۔ کیا ہے یار، اٹھ بھی جاؤ، کیا نشہ کر کے سوئی ہو؟ نائلہ اسے ہلاتے ہوئے بولی مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ نور اٹھ جاؤ۔ اس نے ایک بار پھر اسے آواز دی اور اب کی بار اس نے ڈھیٹوں کی طرح بازو تھام ماتھے پر ہی رکھ لیا۔ نائلہ کو کچھ اور نہ سوچا تو بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر پڑا پانی کا گلاس اٹھا کر نور کے چہرے پر ڈال دیا۔ وہ ایک دم سے اٹھی تھی۔ بر وقت اسے کچھ سمجھ نہ آیا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، مگر نائلہ کے ہاتھ میں پانی کا خالی گلاس اور چہرے پر شرارتی مسکراہٹ دیکھ کر وہ نائلہ پر وار کر چکی تھی۔ وہ اپنا بچاؤ کرتی باہر کی طرف بھاگی تو نور نے بھی دوپٹہ کندھوں پر پھیلایا اور جوتا پہن کر اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ وہ دونوں صحن میں دوڑ رہی تھی۔ نائلہ اپنا بچاؤ کرتی کبھی یہاں اور کبھی وہاں بھاگ رہی تھی اور نور اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ جب وہ دونوں بھاگتے بھاگتے تھک گئی تو ایک جگہ بیٹھ گئی اور پھر خوب ہنسی، جبکہ 2 آنکھوں نے یہ منظر پرشوق نگاہوں سے دیکھا تھا۔ آج صبح سے اسے نور دکھائی نہیں دی تھی۔ رات اسے یوں خوش دیکھ کر وہ خود بھی ایک انجانی خوشی محسوس کر رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مگر اس کے خوش ہونے سے وہ خود بھی خوش تھا۔ سدرا بیگم سے اسے پتہ چلا تھا کہ اس کے پیرنٹس کی بچپن میں ہی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ یہ سن کر اسے دلی افسوس ہوا۔ انہی کی توسط سے اسے پتہ چلا کہ وہ اپنے تایا کی فیملی کے ساتھ رہتی ہے۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھا جب وہ سامنے سے بھاگتی ہوئی آتی دکھائی دی۔ شاید وہ نائلہ کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ جب وہ دونوں بھاگ بھاگ کر تھک گئی تو وہ وہیں بیٹھ کر ہنسنا شروع ہو گئی اور وحاج دوبارہ سے اس کی مسکراہٹ میں کھو گیا تھا۔ فنکشن 6 بجے شروع ہونا تھا۔ اشمل اور اس کے ساتھ چند ایک اور لڑکی تو 2 بجے ہی پارلر چلی گئی تھی، جبکہ نائلہ، شافیہ اور نور نے گھر پہ ہی تیار ہونا تھا، اس لیے وہ تینوں ایک کمرے میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ نور، شافیہ نے کافی لمبا کر اسے نام پکارا تھا۔ وہ نور سے 3 سال چھوٹی تھی مگر پھر بھی اسے اس کے نام سے ہی پکارتی تھی۔ اس نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تو وہ بولی، تم پرسوں چلی جاؤ گی کیا؟ اس کے اس بے وقوفانہ سوال پر نائلہ اور نور دونوں ہنس پڑی تھی، جبکہ شافیہ نے منہ پھلا لیا تھا۔ کیوں جناب، کیا آپ نے پرسوں نہیں جانا؟ اس نے الٹا اس سے پوچھا تو وہ بولی، ہائے، اس کا بس چلے تو ساری زندگی یہاں ہی رہے۔ نائلہ ایک آنکھ دباتی مانی خیزی سے بولی تھی۔ شافیہ نے بوکھلا کر دروازے کی طرف دیکھا کہ مبادہ کسی اور نے سن تو نہیں لیا۔ نور نے سوالی نگاہوں سے شافیہ کی طرف دیکھا۔ جناب، میرا مطلب یہ ہے کہ میڈم صاحبہ کسی کو دل دے بیٹھی ہیں یہاں۔ نائلہ اس کی نگاہوں کا مطلب سمجھتی وضاحتی انداز میں بولی تو نور نے شافی کو حیرت سے دیکھا تھا۔ ہاں شافی، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ اس کی طرف دیکھتی وہ شرارتی انداز میں بولی تھی، ارے یہ تو پاگل ہے، میں بکواس کر رہی ہے، میں نے بھلا کس کو دل دینا ہے اپنا؟ وہ نائلہ کو آنکھیں دکھاتی بولی تھی، اور کس کو بھائی، سعد میاں کو، اور کس کو دو گی تم دل؟ ہاں، نائلہ نے پھر شرارت بھرے انداز میں کہا۔ شافی، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا ابھی تک؟ نور آپ کی باتوں سے ناراض ہوئی تھی کہ اس نے اتنی بڑی بات اس سے چھپائی کیوں۔ ہاں تو یہ بتانا ضروری ہے کیا؟ اب کی بار وہ بھی شرما گئی تھی۔ نور اور نائلہ نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ ہاں بھائی لڑکیوں، تم لوگوں نے میک اپ کی دکان نہیں بننا کیا؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید شافی کو تنگ کرتی، وہ حاج کمرے میں داخل ہوتا ہوا بولا تھا۔ تینوں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا مگر ساتھ کو بھی دیکھ کر ان دونوں نے شافی کی طرف مانی خیزی سے دیکھ کر مسکراہٹ دبائی تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کا بھائی، ہم میک اپ کی دکان بنتے ہیں کیا؟ ان دونوں کی نظروں سے بچنے کے لیے وہ وحاج کی طرف دیکھتے بولی، ہاں تو اور کیا؟ وحاج نے اسے چڑھایا تھا مگر شافی کے علاوہ دونوں خاموش تھی، کیونکہ وہ دونوں تو شافیہ کو تنگ کرنے کے لیے مسلسل کبھی اسے اور کبھی ساتھ کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا آپ دونوں کو؟ آپ دونوں مجھے سے گھور کیوں رہی ہیں مسلسل؟ سعد ان دونوں کی نظروں سے کنفیوز ہوتا بولا تو دونوں سعد کو دیکھ کر ایک بار پھر سے زور سے ہنس پڑی تھی۔ ارے کیا ہے بھائی، تم دونوں نے کیا پہلی دفعہ اتنے ہینڈسم لڑکوں کو دیکھا ہے جو یوں ہمیں دیکھ کر اسمائل پاس کر رہی ہو؟ وحاج اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا مصنوعی فخر سے بولا تھا۔ ایکسکیوز می مسٹر، نور اپنی شہادت کی انگلی کھڑی کرتے بولی،
یہ ہینڈسم اگر سعد کو کہا گیا تو درست ہے، لیکن اگر آپ خود کو کہیں تو یہ سراسر خود پسندی ہے اور کچھ نہیں۔ اور سعد، یہ دیکھیے تجھ پر لائن مار رہی ہے۔ وحاج سعد کو ٹھوکا دیتے بولا تھا، وہ لڑکیوں کی طرح شرما گیا اور اس کے اس طرح شرمانے پر وہ چاروں بہت زور سے ہنسے تھے۔ اچھا، میں وہ یہ کہنے آیا تھا کہ انکل کہہ رہے ہیں کہ جلدی ریڈی ہو جانا تم لوگ، بارات 6 بجے آ جائے گی۔ مدعے کی بات پر آتا وہ سنجیدگی سے بولتا، اپنی بات ختم کرتے ہی نور کو ایک گہری نگاہ سے دیکھتا باہر چلا گیا اور اس کے ساتھ ہی سعد بھی باہر نکل گیا۔ وحاج کے اس طرح نور کو گہری نظروں سے دیکھنا شافیہ نے کافی زیادہ نوٹ کیا تھا اور اسے اپنا شک درست ہوتا معلوم ہوا۔ اس نے نور کو دیکھا تو وہ بڑی بے نیازی سے نائلہ سے دوبارہ باتوں میں مصروف ہو چکی تھی۔ اشمل پر دلہن بن کر بہت زیادہ روپ آیا تھا، جس نے بھی دیکھا اس نے اس کی تعریف کی۔ نور نے بلیک کلر کی میکسی پہنی تھی جس پر مختلف شیڈ سے کام ہوا تھا۔ دوپٹہ آج بھی اس نے کندھے پر ہی ڈالا تھا اور وہ بھی نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ نائلہ اور شافیہ کافی دفعہ اس کی تعریف کر چکی تھی۔ وہ ریڈی ہو کر جب باہر آئی تو وحاج اپنی نظریں اس سے ہٹانا بھول گیا۔ 6 بجے وہ لوگ ہال میں موجود تھے۔ وہ تتلی کی طرح کبھی یہاں اور کبھی وہاں اڑتی پھر رہی تھی۔ کئی پسندیدگی کی نگاہیں اس کی طرف اٹھی تھی، مگر وہ بے نیازی سے ہنستی کھلکھلاتی پھر رہی تھی۔ رات لیٹ سونے کی وجہ سے حارث کی آنکھ بھی صبح لیٹ ہی کھلی تھی۔ دن 12 بجے فریش ہو کر وہ نیچے آیا۔ آفس سے تو چھٹی ہو ہی چکی تھی، اس لیے آرام سکون سے اس نے 1 بجے ناشتہ کیا اور پھر رانی بیگم کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ان کے کمرے میں داخل ہوتے اس نے سلام کیا تو اسے دیکھ کر بھرپور انداز سے مسکرائی۔ وعلیکم السلام، آج بہت لیٹ اٹھے ہو بیٹا، طبیعت تو ٹھیک تھی نا؟ وہ پریشانی سے بولی تو اس نے اس بات میں سر ہلایا کہ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ دراصل آج مجھے اپنے کسی دوست کی طرف جانا ہے تو ہو سکتا ہے کہ رات کو میں لیٹ آؤں۔ وہ اپنے مطلب کی بات پر آیا کیونکہ نور کے ماموں کی طرف جانے والی بات کو جان بوجھ کر چھپا گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں کا ریئیکشن کیسا ہوگا یہ سن کر۔ اوکے بیٹا، مسکرا کر انہوں نے کہا تو حارث بھی ان کے کمرے سے باہر آ گیا اور پھر 6:30 بجے وہ بھی ہال میں موجود تھا۔ اکرم صاحب اسے یوں اچانک دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے۔ اس نے متلاشی نظروں سے نور کو ڈھونڈنے کی کوشش کی تو اسے ایک ٹیبل کے پاس وہ کھڑی نظر آ گئی۔ وہ پہلی بار اسے یوں تیار ہوئے دیکھ رہا تھا اور بلا شبہ وہ بہت زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ مسکراتے ہوئے اس کی جانب بڑھا جو کسی لڑکے سے باتوں میں گم تھی۔ اس کے قریب پہنچ کر بولا، ہیلو۔ نور تو اس کی آواز سن کر اچھلی تھی، جبکہ ساتھ کھڑی لڑکی نے میں حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اب کی بار وہ حیرانی سے گویا ہوئی تھی۔ صفائیاں کرنے کے لیے بلایا ہے انکل نے مجھے، اس لیے میں یہاں ہوں۔ وہ اس کے سوال پر چڑھتے ہوئے بولا تو نائلہ اس کے جواب پر ہنس تھی۔ شٹ اپ حارث، میں مذاق نہیں کر رہی۔ نور کو غصہ آیا تھا اس پر۔ یار کیا ہے، میں شادی اٹینڈ کرنے آیا ہوں، کیا تمہیں میری تیاری سے لگ نہیں رہا؟ اب کی بار وہ سیریس ہوا تو نور نے ایک تفصیلی نگاہ اس پر ڈالی۔ بلیک ڈنر سوٹ میں بالوں کو جیل سے سیٹ کیے وہ ہمیشہ کی طرح ہینڈسم لگ رہا تھا۔ نور نے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا۔ پھر حارث نے اسے کھلے دل سے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا، ویسے آج تو تم واقعی بہت پیاری لگ رہی ہو۔ تھینک یو، نور نے مختصر سے جواب دیا۔ نائلہ تب سے معاملے کی سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر وہ بولا، میں حارث ہوں، نور کا کزن یعنی کہ تایا زاد۔ حارث نے خود ہی اپنا انٹروڈکشن کروایا تو نائلہ نے اسے پسندیدہ نظروں سے دیکھا تھا۔ اوکے، نائس ٹو میٹ یو، وہ بھی مسکرا کر بولی۔ اور وحاج کب سے نور کو کسی لڑکے کے ساتھ باتیں کرتا دیکھ رہا تھا اور نہ جانا کیوں اسے جیلسی فیل ہو رہی تھی، اس لیے وہ ان کی طرف گیا جہاں وہ تینوں آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ہیلو ایوری ون، وحاج کے بولنے پر حارث نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرا کر اس سے ہاتھ ملایا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ کون ہے، مگر یہ سوچ کر اس سے مل لیا کہ نور کا کوئی کزن ہی ہوگا۔ وحاج نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آئی ایم سوری، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ میں حارث ہوں، روح نور کا کزن۔ اس نے اپنا تعارف کروایا تو وحاج نے اچھا کہہ کر سر ہلا دیا۔ حارث نور کو ایک سائڈ پر آنے کا اشارہ کرتے اسٹیج کی دوسری طرف قدر سنسان جگہ پر آ گیا تھا۔ آج وہ اپنے ساتھ وہ رنگ بھی لایا تھا۔ اس کا آج نور کو پروپوز کرنے کا ارادہ تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا اس کا ریئیکشن کیا ہوگا۔ پھر بھی دل کے کسی ایک کونے میں ہلکی سی امید ضرور تھی کہ وہ ہاں ہی کرے گی۔ حارث کے بلانے پر نور اس کے پیچھے چلی آئی تھی۔ وہاں پہنچ کر اس نے کہا، ہاں جلدی بولو حارث۔ اس کا لہجہ صاف جان چھڑانے والا تھا۔
اس کے بولنے پر حارث گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا اور اپنی پاکٹ سے کالے رنگ کی ایک ڈبیا نکالی، اس میں سے رنگ نکالی اور نور کے سامنے رنگ والا ہاتھ بڑھایا۔ ول یو میری می رخ نور؟ یہ کہتے اس کی آنکھوں میں ایک انوکھی چمک تھی۔ نور نے حیرانی سے اسے دیکھا، وہ کم از کم حارث سے یہ سب ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی۔ اسے تو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ حارث یہ کیا حرکت ہے ہاں؟ اور جب وہ بولی تو اس کا لہجہ سرد اور روکھا تھا۔ حارث نے اس کے لہجے کا روکھا پن بڑی شدت سے محسوس کیا۔ کیا مطلب نور؟ یار تو میں پروپوز کر رہا ہوں نا۔ حیرانی سے بولتے اس نے وضاحت کی تو نور نے ایک جھٹکے سے اس کے رنگ والے ہاتھ کو پرے کیا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی حارث مجھے پروپوز کرنے کی، بتاؤ؟ اب کی بار وہ چلائی تھی۔ حارث بھی زمین سے اٹھا اور اسے دونوں بازو سے غصے سے تھاما۔ اس میں ہمت والی بات کہاں سے آ گئی مس رخ نور؟ میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس میں غلط کیا ہے؟ ایک ایک لفظ کو چبا کر ادا کرتا وہ غصے سے بولا تھا۔ نور نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو اس کی آنکھیں اس کے جذبات کی سچائی کی عکاسی کرتی دکھائی دی۔ اس کے دل نے ایک دھڑکن مس کی تھی، مگر ایک دم سے اس نے خود کو غصے سے اس کی گرفت سے نکالا۔ وہ اس کے چہرے کے پل پل بدلتے زاویوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ کچھ پل پہلے اس کے چہرے پر ابھرنے والے نرم تاثرات وہ دیکھ چکا تھا، مگر جلد ہی اسے نور کی آنکھوں میں غصہ دکھائی دیا، مگر وہ پھر بھی خاموش رہی تھی۔ نور بتاؤ نا، کیا مجھ سے شادی کرو گی؟ حارث کی سوئی ابھی بھی وہیں اٹکی ہوئی تھی، اور وہاج جو کسی کام سے اس طرف آیا تھا نور کا نام سن کر وہ بھی حیرت زدہ رہ گیا۔ اپنے دائیں طرف دیکھا تو وہ دشمن جاں اپنے کزن کے ساتھ کھڑی دکھائی دی۔ نور میں کچھ پوچھ رہا ہوں، بتاؤ کرو گی مجھ سے شادی؟ وہاج نے یہ الفاظ بہت ضبط سے سنے تھے۔ اس نے نور کے چہرے کا جائزہ لینا چاہا، مگر اس کے چہرے کی طرف اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ جائزہ لینے میں ناکام رہا۔ ایک شدید غصے کی لہر اسے اپنے اندر اٹھتی محسوس ہوئی تھی۔ ان دونوں کو شدید غصے سے دیکھا وہ واپس مڑ گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ نور نے کیا جواب دیا اسے۔ حارث، پہلی بات میری طرف سے صاف انکار ہے، آج بھی اور کل بھی، اور دوسری بات یقیناً تم اس انکار کی وجہ پوچھو گے تو وجہ تم خود ہو حارث۔ سرد لہجے میں بولتی آخر میں اسے شہادت کی انگلی سے اس کی طرف اشارہ کیا۔ ایکسکیوز می۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور اپنی صفائی میں بولتا، نور اس سے ایکسکیوز کر کے جا چکی تھی۔ حارث نے غصے سے پلر پر ہاتھ مارا اور وہاں سے چلا آیا، مگر وہاں سے آنے سے پہلے وہ ایک فیصلہ کر چکا تھا۔ کہاں چلی گئی تھی تم نور؟ نور واپس آئی تو شافی نے اس سے پوچھا تو اس نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا، کہیں نہیں، یہیں تھی۔ اس وقت اس کا سر غصے سے شدید درد سے پھٹ رہا تھا۔ رخصتی تک اس نے بمشکل خود پر کنٹرول کیے رکھا۔ رخصتی ہوتے ہی وہ گھر آ کر ایک کمرے میں بغیر چینج کیے ہی ماتھے پر بازو رکھ کر لیٹ چکی تھی۔ اس کے دماغ میں مسلسل حارث کی باتیں گونج رہی تھی۔ اسے آخر ہوا کیا ہے؟ اچانک سے پروپوز کر دیا مجھے، پاگل کہیں کا۔ مسلسل کی بات سوچتے ہوئے اس کا سر چکرانے لگ گیا تھا۔ اتنے میں نائلہ اور شافیہ بھی اسے ڈھونڈتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ ارے نور، تم تو آتے ہی غائب ہو گئی، خیریت تو ہے؟ اور یہ تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا، اتنی سرخ کیوں ہے؟ اور یہ بات کرتے ہوئے نائلہ کی نظر اس کی آنکھوں پر پڑی تو وہ پریشان ہو گئی۔ نور سے تو بولنا بھی مشکل ہو رہا تھا اور اس کا سر درد اچانک سے بڑھ گیا تھا۔ نائلہ بھاگ کر عائشہ بیگم کو بلا لائی۔ نور اب بھی سر درد کی وجہ سے کراہ رہی تھی۔ انہوں نے وہاج کو بلانے بھیجا۔ وہ آیا تو نور کو یہ تکلیف میں دیکھ کر اپنا غصہ بھول گیا اور جلدی سے اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ دونوں ڈاکٹر کے پاس سے واپس آئے تو نور دوائی کھا کر سو گئی تھی۔ اگلی صبح وہ سو کر اٹھی تو اس کی طبیعت کافی بہتر تھی۔ آنکھ کھول کر اس نے ارد گرد کا جائزہ لیا تو نائلہ اور شافیہ بھی اس کے ساتھ ہی سو رہی تھی۔ وہ اٹھ کر فریش ہونے چلی گئی اور آدھے گھنٹے بعد واپس آئی تو شافیہ بھی جاگ چکی تھی۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری نور؟ شافیہ نے اسے فریش ہولی میں دیکھ کر پوچھا تھا۔ اب ٹھیک ہوں میں، اس نے مختصر سے جواب دیا اور دوبارہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ ولیمہ شام کا تھا تو تقریباً سارا دن ہی اس کا آرام کرتے گزرا تھا۔ عائشہ بیگم اس کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھ رہی تھی اور وہ ان کا اتنا پیار دیکھتے ہوئے خود کو خوش قسمت تصور کر رہی تھی۔ ولیمے پر اس پر گولڈن غرارہ کرتی پہنی تھی اس نے، مگر آج وہ بالکل سادہ سا تیار ہوئی تھی اور اس کی وجہ اس کا طبیعت کا بوجھل پن تھا۔ رات کے بعد سے وہاج نے دوبارہ اسے نہیں بلایا تھا۔ اس نے بھی اپنی طبیعت خرابی کی وجہ سے اتنا محسوس نہ کیا۔
ولیمے سے واپسی پر وہ چینج کر کے ایک بار پھر سو چکی تھی۔ کل اس نے واپس چلے جانا تھا۔ نائلہ اور شافیہ اسے کافی زیادہ مس کرنے والی تھی، اور وہ خود بھی تو انہیں مس کرتی نا۔ ولیمے سے اگلی صبح ہی حارث نور کو لے جانے کے لیے آ چکا تھا۔ نور جو مزے سے ابھی پڑی سو رہی تھی، نائلہ کے جگانے پر فوراً اٹھی، اور حارث کی آمد کا سن کر اسے حیرانی ہوئی کہ اتنی صبح صبح وہ لینے آ گیا۔ خیر، آدھے گھنٹے میں فریش ہو کر نیچے آئی تو حارث ڈرائنگ روم میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ السلام علیکم۔ اپنے ماؤں کی موجودگی میں اسے مروتاً ہی اسے سلام کرنا پڑا، ورنہ پرسوں ان کے درمیان ہوئی تلخ کلامی کی وجہ سے اس کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہ کر رہی تھی۔ حارث نے بھی شاید مروتاً ہی جواب دیا تھا۔ اپنی چائے کا کپ جلدی سے ختم کرتا ہوا اٹھا اور نور سے کہا، چلیں؟ نہیں، ابھی میری پیکنگ رہتی ہے۔ اس کے جواب پر حارث بیزاری سے دوبارہ صوفے پر بیٹھ گیا اور بولا، کتنی دیر ہے؟ نور نے اسے پریشان کرنے کے لیے کہا، کم سے کم 1 یا 1.5 گھنٹہ تو لگے گا۔ یار نور، تم کل پیکنگ کر لیتی نا، تمہیں پتا تھا کہ میں نے تمہیں لینے آنا ہے۔ ارے بیٹا، نور کی پرسوں رات طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، کل بھی وہ سارا دن سست ہی رہی اور ابھی شاید کچھ بہتر ہے۔ نور کے کچھ بولنے سے پہلے ہی اکرم صاحب بولے تو نور کو یوں ان کا صفائی دینا اچھا نہ لگا، مگر پھر بھی وہ خاموش رہی۔ کیوں انکل، نور کو کیا ہوا تھا؟ اس کی بات پر وہ پریشانی سے بولا تو نور نے کہا، کچھ بھی نہیں ہوا تھا، میں ٹھیک ہوں، میں بس آدھے گھنٹے میں آ رہی ہوں پیکنگ کر کے۔ اور ماموں پلیز آپ میری بات سنیے گا۔ اکرم صاحب کے جواب دینے سے پہلے وہ بول پڑی تھی اور پھر انہیں باہر آنے کا کہہ کر وہ خود بھی قدر ایک سائڈ پر آ گئی۔ ماموں باہر آئے اور بولے، جی بیٹا۔ ماموں پلیز آپ حارث کو مت بتائیے گا کہ میری طبیعت خراب ہونے کے بارے میں، ورنہ وہ تائی امی کو شکایت لگائے گا کہ آپ لوگوں نے صحیح سے میرا خیال نہیں رکھا۔ رانی بیگم کا بہانہ بنایا اس نے تاکہ وہ حارث کو کچھ بھی نہ بتائے، ورنہ وہ جانتی تھی کہ وہ گھر اس کی طبیعت خرابی کے بارے میں کسی کو نہیں بتائے گا۔ اگر بتائے گا بھی تو احسن صاحب کے علاوہ کسی کو بھی نہیں۔ لیکن پھر بھی ان کا یوں اس کی طبیعت خرابی کا بتانا اسے اچھا نہ لگا تھا۔ اٹس اوکے بیٹا، پریشان مت ہو، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، آپ جلدی سے پیکنگ کر لو، وہ بچہ بھی پچھلے آدھے گھنٹے سے تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ جی اچھا ماموں، بس میں کر کے آتی ہوں، یہ کہہ کر وہ کمرے میں چلی گئی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو نائلہ اور شافیہ کے لٹکے ہوئے منہ دیکھ کر اسے ہنسی آ گئی۔ ہاں ہاں، تم تو ہنسو، کون سا تمہیں ہماری فکر ہے؟ پرسوں سے بیمار بیٹھی ہو، اور اگر کچھ ٹھیک ہوئی ہو تو وہ تمہارا کزن آ ٹپکا ہے تمہیں لینے کے لیے۔ شافیہ نے جلے ہوئے انداز میں کہا تھا۔ نائلہ نے بھی اس کی بات پر سر ہلایا تو نور ایک بار پھر ہنس دی۔ اچھا نا، میری کیا غلطی ہے؟ مجھے کیا پتا تھا کہ وہ اتنی صبح آ جائے گا؟ وہ انہیں منانے والے انداز میں بولی، مگر وہ دونوں خاموشی سے رخ موڑے بیٹھی رہی تھی۔ ایسے نہیں مانا تو کیا میں اب سعد کو بلاؤں کہ پلیز میرے پیارے سے ہونے والے بہنوئی صاحب اپنی ہونے والی سالی اور ہونے والی بیگم کو منانے میں میری مدد کریں؟ ان دونوں کو ہنوز خاموش بیٹھا دیکھ کر وہ شرارت سے بولی تو شافیہ نے ایک کشن اٹھا کر اس کی طرف پھینکا تھا، جسے نور نے کیچ کر کے دوبارہ اس کی طرف پھینک دیا، اور نائلہ اس کی بات سن کر ہنسی ہی چلی جا رہی تھی۔ اچھا بس اب تم لوگ میری پیکنگ میں ہیلپ کرواؤ جلدی سے۔ اس کا انداز حکمیہ تھا، مگر لہجے میں شرارت واضح تھی۔ کیوں ہم کو کیوں کریں، خود کرو نا۔ شافیہ بھی غصے سے بولی تھی، اور پھر 15 منٹ مزید اسے شافیہ اور نائلہ کو منانے میں لگے تھے۔ 1 گھنٹے بعد وہ اپنے سوٹ کے سمیت ڈرائنگ روم میں موجود تھی۔ چلو حارث، میں تیار ہوں، اس نے حارث سے کہا تو حارث نے بھی شکر ادا کیا اور اٹھ کر اکرم صاحب سے مل کر وہ لوگ باہر نکل گئے۔ ٹھیک 1.5 گھنٹے بعد وہ باہر آئی تھی۔ سب سے ملنے کے بعد نور باہر آئی تو اسے گیٹ سے اندر داخل ہوتا وحاج دکھائی دیا۔ وہ وہیں رک گئی اور اس کا ارادہ وحاج سے مل کر جانے کا تھا۔ وحاج صبح سے ہی کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا۔ 12 بجے کے قریب واپس آیا تو نور اپنے اسی کزن کے ساتھ کھڑی دکھائی دی، شاید وہ واپس جا رہی تھی۔ کیا ہو نور، اب کیوں رک گئی ہو؟ پہلے کی نسبت حارث نے نرمی سے پوچھا۔ نور اس کو جواب دیے بغیر وحاج کی طرف بڑھی تو حارث بھی اس کے پیچھے ہی گیا۔ اس کے قریب پہنچ کر وہ نرمی سے بولی، اوکے بائے۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ وحاج نے اس کی طرف بہت غور سے دیکھا۔ بلیک کرتے پاجامے میں وہ ہمیشہ کی طرف بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وحاج نے ایک دم سے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا اور روکھے لہجے میں اسے بائے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ نور نے حیرانگی سے اس کے اس روکھے رویے کو دیکھا تھا، مگر حارث کے سامنے خاموشی سے آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ مگر وحاج کے رویے نے اسے واقعی الجھا دیا تھا۔ یہ کون تھا؟ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بولتے اس نے اپنی طرف سے
لہجہ سرسری رقم، مگر نور کو لگا کہ جیسے وہ شک کی بنیاد پر پوچھ رہا ہے۔ وہ میرا کزن ہے، اور کون ہوگا؟ نہ چاہتے ہوئے اسے حارث کو بتانا پڑا۔ کون سا کزن ہے یہ؟ حارث نے ایک اور سوال کیا تو نور ایک نظر اسے دیکھ کر خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ دوسرے لفظوں میں اس کا یہ سوال اسے فضول لگا تھا، جس کا جواب دینا وہ ضروری نہیں سمجھتی تھی۔ نور، تمہاری طبیعت کو کیا ہوا تھا پرسوں؟ کچھ بھی نہیں ہوا، میں ٹھیک ہوں۔ نور، تم سیدھی طرح بات کیوں نہیں کرتی مجھ سے؟ اب کی بار اسے صحیح معنوں میں غصہ آیا تھا، نہ جانے کس بات کا وہ ایٹیٹیوڈ اسے دکھا رہی تھی۔ میری مرضی ہے، میں جیسے بھی بات کروں، اس نے اسی لہجے میں کہا تو وہ اسے مزید غصہ دلا گئی۔ مرضی تو اب میں نکالوں گا تمہاری۔ اور یہ پرسوں کیا کہہ رہی تھی تم کہ تم میرا پروپوزل ریجیکٹ کرنے کی وجہ میں خود ہوں؟ ذرا اس بات پر کوئی روشنی ڈالنا پسند کرو گی؟ پچھلے 2 دنوں سے ذہن میں اٹھتے سوال کو زبان پر لے ہی آیا تھا۔ نور نے غصے سے رخ پھیرا تھا، جیسے وہ اس بات کا بھی جواب نہیں دینا چاہتی۔ حارث نے گاڑی ایک سائڈ پر روکی اور گاڑی سے باہر نکلا۔ نور کی طرف کا دروازہ کھول کر اسے بھی باہر آنے کا اشارہ کیا تو اس نے نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھا اور پھر گاڑی سے باہر نکلی۔ کیا مسئلہ ہے حارث؟ گاڑی کیوں روکی؟ وہ اس وقت شدید تھکی ہوئی تھی اور سر کا درد اچانک پھر سے شروع ہو گیا تھا۔ اس کا یوں بیچ راستے میں گاڑی روکنا اسے غصہ دلا گیا تھا، اس لیے وہ غصے سے بولی، جبکہ حارث اس کی طبیعت سے بے خبر اس کے تپے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوئے خوش ہو رہا تھا۔ حارث، جواب دو، گاڑی کیوں روکی؟ اس کے مسلسل خاموش رہنے پر وہ ایک بار پھر بولی تو حارث نے مسکراتے ہوئے سینے پر ہاتھ باندھے، مگر اب کی بار بھی وہ خاموش رہا۔ نور کا دل کیا کہ وہ اس کا سر پھاڑ دے۔ وہ غصے سے دوبارہ گاڑی میں بیٹھنے لگی تو حارث نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا۔ اب پتہ چلا کتنا غصہ آتا ہے جب کوئی آپ کی بہت ضروری بات کا جواب نہ دے۔ وہ اسے نرمی سے سمجھا رہا تھا۔ نور نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، مگر اس کی نظروں کی تپش کی وجہ سے اپنا رخ موڑا اور اپنا بازو اس کی گرفت سے آزاد کروایا۔ آج پھر سے اس کے دل نے دھڑکنیں تیز کی تھی۔ وہ چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ گئی تو حارث بھی آ کر بیٹھ گیا۔ حارث، میں تمہیں اپنے انکار کی وجہ بہت جلد بتا دوں گی، مگر ابھی نہیں۔ گاڑی چلنے پر وہ نرمی سے بولی تھی تو حارث نے اپنی مسکراہٹ دبائی، کیونکہ وہ آج بھی اس کی آنکھوں میں نرم تاثر دیکھ چکا تھا۔ وہ لوگ گھر پہنچے تو صرف رانی بیگم ہی گھر پر موجود تھی۔ احسن صاحب آفس میں گئے تھے۔ لو آ گئی مہارانی صاحبہ۔ اسے دیکھتے ہوئے رانی بیگم نے طرز کیا۔ نور انہیں اگنور کرتی کمرے میں جانے لگی تو ان کی آواز سن کر مڑی۔ جی بالکل، یقین نہیں آ رہا کیا؟ ان کے سامنے سینے پر بازو باندھے ہوئے اطمینان سے بولی تھی۔ البتہ اس کا لہجہ صاف ان کو غصہ دلانے والا تھا۔ نہیں، یقین تو آ گیا ہے۔ تو پھر یہ فضول سوال پوچھنے کی وجہ؟ وہ ابھی بھی ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی تھی، اور رانی صاحب کو ایک دم ہی احسن صاحب پر غصہ آیا تھا، جن کی وجہ سے نور یوں اعتماد سے ان کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی تھی۔ اسے جواب دینے کے بجائے وہ ایک غصے بھری نگاہ اس پر ڈالتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ نور اپنی مسکراہٹ روک نہ سکی، اس لیے کھل کر مسکرائی۔ حارث جو کب سے تماشائی بنا بیٹھا تھا، رانی بیگم کے جانے کے بعد بولا، یہ تم کس لہجے میں میری امی سے بات کرتی ہو؟ کس لہجے میں حارث؟ ٹھیک ہی سے تو بات کرتی ہوں۔ وہ اسی اعتماد سے حارث کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں، لیکن تم اتنی بدتمیزی کیوں کرتی ہو امی سے؟ حارث کے لہجے میں دبا دبا سا غصہ تھا۔ نور نے ایک نظر اس پر ڈالی اور جواب دیے بغیر کمرے میں جانے لگی تو کچھ دیر پہلے والے حارث کے الفاظ اس کے ذہن میں گونجے تھے کہ اب پتہ چلا کتنا غصہ آتا ہے جب کوئی آپ کی بات کا جواب نہ دے۔ اس کی بات یاد آتی وہ دوبارہ بولی، حارث تمہیں میرا بدتمیزی سے بولنا نظر آ گیا، مگر تائی امی کا طنزیہ لہجہ نہیں؟ اب کی بار وہ بولی تو اس کی آواز کافی دھیمی تھی، مگر اس میں بھی ایک شکوہ تھا۔ حارث نے شدت سے محسوس کیا، اس لیے وہ بھی نرمی سے بولا، یار وہ بڑی ہیں تم سے، تم کبھی کبھار اگنور کر دیا کرو، ہر بات کا جواب دینا ضروری تو نہیں ہوتا نا۔ میں جانتا ہوں کہ میری امی غلطی کرتی ہیں، مگر وہ بڑی ہے نا، اب یہ نہ سمجھنا کہ میں ان کی سائیڈ لے رہا ہوں۔ اس کو سمجھاتے اس نے آخر میں اپنی بھی صفائی دی۔ نور پتہ نہیں اس کی بات سمجھی تھی یا نہیں، مگر وہ سر ہلاتی اپنے کمرے میں چلی گئی اور پیچھے حارث ملازمہ کو اس کا سوٹ کیس کمرے میں چھوڑ کر آنے کا کہتے ہوئے صوفے پر ڈھیسا گیا تھا۔ وہ کمرے میں آئی تو اس کا سر درد شدید ہو چکا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھامتی ہوئی بیڈ پر بیٹھ گئی۔
ملازمہ جو اس کا سوٹ کیس کمرے میں لائی تھی اسے یوں سر تھامے دیکھ کر پریشانی سے اس کی طرف بڑھی اور بولی، نور بیبی کیا ہوا آپ کو؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ نہیں، میرے سر میں بہت درد ہے۔ باوجود کوشش کے وہ اپنے آنسو روک نہ سکی تو ملازمہ پریشانی سے باہر گئی اور رانی بیگم حارث کو جلدی سے بلا لائی۔ حارث جلدی سے اس کی طرف آیا اور بولا، کیا ہوا تمہیں؟ نور نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور بولی، کچھ نہیں۔ نور بتاؤ مجھے کیا ہوا؟ اسی وقت رانی بیگم کے کمرے میں آئی تھی۔ لازم تھا کہ وہ اسے ڈرامہ سمجھتی، مگر نور کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر انہیں اندازہ ہوا کہ واقعی اسے کوئی مسئلہ ہے۔ حارث تم ایسا کرو کہ جلدی اسے ہاسپٹل لے کر جاؤ۔ ان کی بات سن کر حارث فوراً اٹھا اور ملازموں کو اسے باہر لانے کا اشارہ کرتے ہوئے باہر آ گیا۔ پھر اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور تب تک نور ملازمہ کے ساتھ باہر آتی دکھائی دی۔ دیکھیں یہ بہت زیادہ سٹریس لے رہی ہیں کسی بات کا، اس لیے اس طرح اچانک سے درد شروع ہوا۔ آپ پلیز کوشش کریں کہ انہیں کسی قسم کا بھی سٹریس نہ ہو۔ ڈاکٹر اپنے پیشہ ورانہ انداز میں اس کا چیک اپ کرنے کے بعد بولا تھا، اب طبیعت کیسی ہے؟ انجیکشن دے دیا ہے، 15 منٹ تک آپ انہیں گھر لے جائیے گا۔ اوکے تھینک یو ڈاکٹر۔ یہ کہتا وہ سوچ رہا تھا کہ آخر ایسی کون سی بات ہے جس نے نور کو یوں ڈپریس کر دیا؟ کیا کچھ دیر پہلے ہونے والی بحث کی وجہ سے؟ مگر وہ تو ہمیشہ سے ہی ہوتی آ رہی ہے، پھر کس بات پر؟ 15 منٹ اس کے یہی سوچتے گزرے مگر کوئی بھی سرا اس کے ہاتھ نہ آیا تھا۔ اتنے میں نور بھی باہر آئی تھی۔ اسے ایک دم سے وہ بہت مرجھائی سی لگی تھی۔ احساس شرمندگی نے اچانک سے اسے آن گھیرا تھا۔ اسے یوں رانی بیگم کی سائڈ نہیں لینا چاہیے تھی، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ شروعات انہوں نے ہی کی تھی۔ نور نے تو بس انہیں جواب دیا تھا۔ کیا اب تم ٹھیک ہو؟ حارث نے نرمی سے اسے پوچھا تو اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ حارث نے پھر مزید کچھ بولنا مناسب نہ سمجھا کہ کہیں بولنے کی وجہ سے دوبارہ اس کے سر میں درد نہ شروع ہو جائے۔ نور گھر آتے ہی اب خاموشی سے رانی بیگم کو نظر انداز کرتی کمرے میں آ گئی۔ کچھ دیر میں وہ گہری نیند سو چکی تھی، شاید یہ دوائی کا اثر تھا۔ کیا ہوا تھا نور کو؟ رانی بیگم نے اپنے بیٹے حارث سے پوچھا۔ جواب میں اس نے ڈاکٹر کی ساری بات بتائی اور انہیں اب نور کو کچھ بھی کہنے سے منع کرتا اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ خود بھی آج کافی تھک چکا تھا، اس لیے آنکھیں بند کرتے ہی وہ سو گیا۔ اس کے جانے کے بعد سے وہ آج بہت بے چین تھا۔ نور کا یوں حارث کے ساتھ واپس جانا اسے بہت برا لگا تھا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ وہ تو نور کا کزن ہے، مگر پھر بھی اسے حارث سے جیلسی ہوئی تھی۔ وہ آج بھائی کہاں ہے؟ شافع کی آواز سن کر وہ اپنے خیالات کی دنیا سے باہر آیا۔ آپ نور کو پسند کرتے ہیں نا؟ بہت دنوں سے دل میں مچلتے سوال کو زبان پر لے ہی آئی تھی۔ شافع کے اس درست اندازے پر وہ بوکھلا گیا اور ایک دم سے اس نے ارد گرد دیکھا۔ وہاج کی اس حرکت پر شافع کو بے حد ہنسی آئی۔ کوئی نہیں سن رہا، بے فکر ہے، بتائیں مجھے۔ اسے خاموش دیکھ کر وہ دوبارہ بولی تو وہاج نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ شافع کو یوں ہاں میں سر ہلاتے بہت پیارا لگا تھا۔ اب کوئی تو رازدار چاہیے تھا اور اسے شافع سے بہتر اور رازدار کوئی نہ لگا، اس لیے اس نے فوراً اقرار کر لیا۔ ہائے بھائی آپ پہلے بتاتے مجھے۔ مگر وہ شاید اپنے کزن کو پسند کرتی ہے۔ بارات کی رات اس کے کزن نے اسے پروپوز کیا تھا۔ وہاج نے شافع کو ساری بات بتا دی اور اسے سن کر حیرت کا جھٹکا لگا کہ نور پسند کرتی ہے اپنے کزن کو، اور تو اور اس کے کزن نے اسے پروپوز بھی کر لیا۔ چھپی رستم کہیں کی۔ دل ہی دل میں سب اس لقب سے نوازتی وہ دوبارہ وہاج کی طرف متوجہ ہوگی۔ بھائی آپ نے وہ تو سنا ہی ہوگا نا کہ ہے جذبہ جنون تو ہمت نہ ہار، تو بس آپ نے بھی آخر تک ہمت نہیں ہارنی، اوکے؟ اچھا بڑی اماں، ٹھیک ہے۔ اس کے سر پر ایک چپت لگاتا وہ اٹھ گیا۔ ابھی کافی کام تھے کرنے والے، اور یوں شافع سے وہ اگر باتوں میں لگا رہتا تو کام تو ہو چکے پھر سارے۔ وہاج کے جانے کے بعد شافع دوبارہ سے نور اور اس کے کزن کے بارے میں سوچنے لگ گئی تھی۔ رات کو ڈنر پر نور کی غیر موجودگی محسوس کرتے ہوئے احسن صاحب نے پوچھا، کیا نور واپس آ گئی ہے؟ اس کی غیر موجودگی کو حارث نے بھی بہت محسوس کیا تھا۔ رانی بیگم نے یک لفظی جواب دیا، جی، اور پھر دوبارہ کھانے میں مصروف ہو گئی۔ اچھا تو ڈنر کرنے کیوں نہیں آئی پھر؟ ان کی آواز میں اب پریشانی تھی۔ حارث اور رانی بیگم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا مگر وہ دونوں ہی خاموش تھے۔ پاپا ماما بتا رہی تھی کہ نور کی طبیعت نہیں ٹھیک۔ ان دونوں کو دیکھتے ہوئے سامع نے جواب دیا اور جواب دیتے ہی وہ موبائل میں پھر سے بزی ہو گئی، جبکہ احسن صاحب نور کی طبیعت کی خرابی کا سن کر فوراً اس کے کمرے کی طرف چلے گئے۔
انہوں نے دروازہ نوک کیا تو نور جو ابھی ابھی نیند سے جاگی تھی اس نے وہیں لیٹے لیٹے اندر آنے کی اجازت دی، مگر احسن صاحب کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر وہ فوراً اٹھی۔ بڑے ابو آپ؟ میں بس آ رہی تھی، آپ کیوں آ گئے؟ وہ شرمندگی سے بولی، کیونکہ ایک تو 10 دن بعد وہ واپس آئی تھی اور دوسرا احسن صاحب سے ابھی تک نہیں ملی تھی۔ ارے بیٹا کوئی بات نہیں، سامع بتا رہی تھی کہ تمہاری طبیعت خراب ہے۔ نہیں ہے بڑے ابو، بس ہلکا سا سر درد ہے اور کچھ نہیں۔ وہ پریشان نہ ہو جائے اس لیے اس نے معمولی سا سر درد بتایا، ورنہ درد اسے تو ابھی بھی کافی شدید تھا۔ اوہ، مجھے لگتا ہے کہ تم شادی پر نہ بہت تھک گئی ہو، وہ مسکرا کر بولے، اور پریشانی ابھی بھی ان کی آواز سے واضح تھی۔ جی بڑے ابو، بس ایسا ہی سمجھیے، اس نے مسکرا کر جواب دیا تو وہ اسے اپنا خیال رکھنے کا کہہ کر باہر آ گئے۔ اگلے دن اس نے یونیورسٹی سے چھٹی کر لی تھی کیونکہ اس کا سر درد ابھی بھی ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ رانی بیگم نے کل کے بعد اسے دوبارہ سے کوئی بات نہیں کی تھی، البتہ سامعہ اور حارث نے اس کا حال احوال پوچھا تھا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی اس وقت ٹی وی دیکھ رہی تھی جب 11 بجے کے قریب حارث آفس سے واپس آ گیا۔ صوفے پر اس کے قریب بیٹھتے اس نے پوچھا، اب کیسی طبیعت ہے؟ اور ساتھ ہی اس نے نور کے ہاتھ سے ٹی وی کا ریموٹ بھی چھین لیا۔ نور نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور ریموٹ واپس لینے کی ایک ناکام کوشش کی۔ حارث، ریموٹ دو واپس۔ نہیں، پہلے تم یہ بتاؤ کہ طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ میں ٹھیک ہوں، اب پلیز ریموٹ دے دو۔ وہ جان چھڑانے والے انداز میں بولتی دوبارہ ریموٹ مانگ رہی تھی۔ حارث کے ہونٹوں کو ایک خوبصورت مسکراہٹ نے چھوا اور پھر وہ ریموٹ اس کی طرف اچھالتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ نور، کس سے بات کر رہی تھی تم؟ رانی بیگم بھی باتوں کی آواز سنتے باہر آئی تو حارث وہاں سے تب تک جا چکا تھا۔ میں حارث سے بات کر رہی تھی۔ ارے اتنی جلدی کیوں واپس آ گیا وہ؟ انہوں نے حیرانی سے پوچھا اور گھڑی پر ٹائم دیکھا، اور پھر وہ حارث کے کمرے میں چلی گئی۔ بیٹا طبیعت ٹھیک ہے تمہاری کیا؟ انہوں نے حارث سے پوچھا تو وہ بولا، جی امی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تو پھر آج جلدی کیوں آ گئے؟ بس ایسے ہی امی، کام نہیں تھا نا آج زیادہ۔ اب انہیں کیا پتا تھا کہ وہ تو نور کی وجہ سے جلدی واپس آ گیا تھا۔ اس کی وجہ سے وہ آفس میں کافی بے چین رہا تھا کیونکہ وہ آج یونیورسٹی بھی نہیں گئی تھی سر درد کی وجہ سے۔ اسے لگا تھا کہ نور زیادہ بیمار ہے، مگر اسے یوں ٹھیک دیکھ کر اسے اطمینان ہوا تھا۔ دوسری جانب وحاج آج ٹائم سے پہلے یونیورسٹی آ گیا تھا اور گیٹ پر کھڑا نور کا انتظار کر رہا تھا۔ 9 بج گئے تھے مگر وہ نہ آئی۔ اس کے پاس اس کا نمبر بھی نہیں تھا، ورنہ وہ کال کر کے پوچھ لیتا۔ 10 بجے وہ بغیر کوئی کلاس لیے واپس چلا گیا۔ وہ صرف نور کی وجہ سے یونیورسٹی آیا تھا اور اب وہ نہیں آئی تھی تو وہ بھی واپس چلا گیا۔ اس کا ارادہ اب شافیہ سے اس کا نمبر لینے کا تھا۔ جانتا تھا کہ شافیہ اور نائلہ کے پاس اس کا نمبر ضرور ہوگا۔ وہ واپس گھر آیا تو کمرے میں آتے ہی اس نے سب سے پہلے شافیہ کو کال ملائی۔ دوسری بیل پر اس نے کال اٹھا لی اور بولی، جی وحاج بھائی۔ شافیہ، تو میں ہر بار کہتا ہوں کہ پہلے سلام کیا کرو۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی وحاج نے اسے ٹوکا تو ہنستے اس نے سلام کیا۔ اب بتائیں نا، خیریت سے کال کی؟ کیونکہ آپ نے میرا حال پوچھنے کے لیے تو بالکل بھی کال ضرور نہیں کی ہوگی، یقیناً کوئی نہ کوئی آپ کو کام ہوگا۔ ہاں کام ہے، مجھے نور کا نمبر چاہیے۔ وہ اپنے مدعے پر آیا تو شافی کی ہنستی ہوئی آواز اسے سنائی تھی۔ ہاں میں جانتی تھی کہ اگر آپ کی کال اب آئی بھی تو اسی کام سے آئے گی۔ اچھا شافی، لیکچر نہ شروع کر رہا ہوں، نمبر دو مجھے اس کا۔ اس کی بات کاٹتے ہوئے جلدی سے بولا تھا تو اس نے کہا، نہیں وحاج بھائی، ایک شرط پر نمبر دوں گی آپ کو۔ ہاں بولو، کیا شرط؟ کون سی شرط؟ شرط یہی کہ آج آپ مجھے آئس کریم کھلانے لے جائیں گے۔ اوکے بابا، میں کھلا لوں گا، اب جلدی سے نمبر دو مجھے۔ وحاج کی بات سن کر شافیہ نے خوشی خوشی سے نمبر لکھوا دیا تھا۔ اچھا پھر آپ مجھے رات کو پک کر لیجیے گا گھر سے، ٹھیک ہے؟ شافی نے دوبارہ اپنی بات دہرائی تو وحاج نے اچھا کہہ کر کال بند کر دی۔ نور اپنے کمرے میں آئی تو اس کا فون مسلسل بج رہا تھا۔ اس نے نمبر دیکھا تو وہ کوئی ان نون نمبر تھا۔ اس نے کال پک کی۔ ہیلو؟ موبائل سے کسی کی جانی پہچانی آواز سنائی دی تھی۔ اس نے پھر بھی پہچانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے پوچھا، کون؟ جبکہ اس کی آواز سن کر وحاج کے لب خود بخود مسکرائے تھے۔ ہیلو نور، میں وحاج بات کر رہا ہوں۔ اوہ اچھا وحاج، تمہیں میرا نمبر کس نے دیا؟ میں نے شافیہ سے لیا تھا نمبر۔ اچھا صحیح۔ پھر کچھ دیر یوں ہی وہ فون پر باتیں کرتے رہے اور اس کے بعد وہ اپنی بکس لے کر بیٹھ گئی۔
دن یوں ہی گزرتے جا رہے تھے اور زندگی اپنی ہی رفتار سے گزرتی جا رہی تھی۔ وہاج کے دل میں ایک بار نور کے لیے میل پیدا ہوا تھا اشمیل کی شادی پر، مگر شافیہ کی باتوں کی وجہ سے وہ دوبارہ سے نور کے ساتھ ٹھیک ہو چکا تھا۔ ان دونوں کی دوستی کے بارے میں کلاس کا ہر فرد جانتا تھا۔ نہ ہی نور نے کوئی دوست بنائی تھی اور نہ ہی وہاج نے کوئی۔ اس دن کے بعد سے ان لڑکوں نے بھی نور کو تنگ نہیں کیا تھا۔ سامعہ کا مسلسل موبائل فون استعمال کرنا کسی نے بھی نوٹس نہیں کیا تھا ابھی تک۔ ان لوگوں نے کبھی بھی جاننے کی کوشش نہیں کی تھی کہ وہ موبائل پر کیا کرتی رہتی ہے۔ اشمیل کی شادی کو 5 مہینے ہو گئے تھے۔ اس بار جب وہ میکے رہنے آئی تو اس نے اسپیشلی نور کو آنے کے لیے کہا تھا۔ نور نے احسن صاحب سے اجازت لی اور اتوار کو اکرم صاحب کی طرف پہنچی تو نائلہ اور شافیہ کو وہاں دیکھ کر اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ تم لوگ کب آئیں؟ کیوں جناب، کیا ہم لوگ اس گھر میں نہیں آ سکتے؟ یہ ہماری خالہ کا بھی تو گھر ہے۔ نائلہ تھوڑی سی ناراضی سے بولی تو وہ کھل کر مسکرائی۔ جی آ سکتی ہیں، مگر آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں نا۔ اور تم سے تو میری بات رات کو بھی ہوئی تھی، تم نے بھی نہیں بتایا۔ اس نے شافیہ پر نظر ڈالتے ہوئے کہا تو وہ خفگی سے بولی، میڈم نور، یہ دونوں رات سے ہی یہاں ہیں۔ اشمیل کی بات پر نور نے دونوں کو ایک دھموکا جڑا تھا۔ کتنی بدتمیز ہو تم دونوں نا، مجھے بتانا بھی گوارا نہیں کیا۔ اچھا نا، سوری یار۔ ان دونوں نے اسے معافی مانگی اور پھر واپس میں باتوں میں مصروف ہو گئی۔ ایک خوبصورت دن گزار کر وہ رات 12 بجے حارث کے ساتھ واپس آ گئی۔ اکرم صاحب نے اسے ایک خوبصورت سا جوڑا دیا تھا۔ اس نے بہت منع کیا مگر اسے لینا ہی پڑا۔ گھر آتے ہی وہ اپنے کمرے میں جاتے ہی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ پھر اسے کچھ یاد آیا۔ رخ نور، ول یو میری می؟ 5 مہینے پہلے حارث کے ادا ہونے والے الفاظ اس کے کانوں میں گونج اٹھے تھے۔ وہ ایک دم پریشانی سے اٹھ بیٹھ گئی۔ آج اتنے مہینوں بعد دوبارہ یہ سب یاد آنا اس کے لیے باعث حیرانی تھا۔ حالانکہ اس واقعے کے بعد سے حارث نے دوبارہ کبھی بھی اس بارے میں ذکر نہیں کیا تھا، مگر اس کی نظریں، اف، یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ نور نے پریشان ہو کر مٹھی میں اپنے بال جکڑے تھے۔ کہیں میں بھی تو اس سے نہیں، ایسا تو ممکن نہیں ہو سکتا، مجھے تو اس سے شدید نفرت ہے، پھر یہ سب کیوں؟ وہ خود ہی اپنی دل کی بات جھٹلا رہی تھی اور یہ سب جھٹلانا اسے زندگی کا مشکل کام لگا تھا۔ اگلے دن وہ یونیورسٹی کے لیے ریڈی ہو کر نیچے آئی تو حارث پہلے سے ہی ٹیبل پر موجود تھا۔ رانی بیگم آج ڈائننگ ٹیبل پر نہیں تھی، شاید وہ کچن میں تھی، اس نے اندازہ لگایا۔ حارث نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور دوبارہ ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گیا، اور دیکھا تو نور نے بھی تھا اس کی طرف، مگر آج اس نے ایک الگ نظر سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ بلیک پینٹ کوٹ اور وائٹ شرٹ پر بلیو ٹائی لگائے، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے وہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ کیا ہوا، نظر لگانے کا ارادہ ہے کیا؟ وہ اپنا سر جھکاتے ہوئے بولا تھا، اور نور نے بوکھلا کر اپنی نظروں کا زاویہ بدلا اور کہا، خوش فہمی ہے تمہاری۔ پھر اس کے سامنے والی چیئر کھینچ کر بیٹھ گئی تو حارث زیر لب مسکرایا، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ ناشتے کے بعد اس نے کہا، چلیں؟ تو نور نے بھی ہاں میں سر ہلایا اور اٹھ کر اس کے ساتھ چلی گئی۔ پاپا السلام علیکم۔ احسن صاحب کمرے میں بیٹھے کتاب کا مطالعہ کرنے میں مصروف تھے جب حارث ان کے کمرے میں داخل ہو کر سلام کرنے لگا۔ رانی بیگم اس دن اپنی کسی دوست کی بیٹی کی شادی میں شرکت کے لیے گئی تھی۔ اسے بھی یہی موقع مناسب لگا تھا احسن صاحب سے بات کرنے کا، کیونکہ رانی بیگم کی موجودگی میں بات کرنا ناممکن تھا۔ وعلیکم السلام برخوردار، آج ہماری یاد کیسے آ گئی؟ احسن صاحب نے کتاب بند کرتے ہوئے اینک سائڈ ٹیبل پر رکھی اور حارث کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ پاپا، مجھے آپ سے کوئی ضروری بات کرنی تھی۔ وہ بات کرتے ہوئے جھجک رہا تھا۔ احسن صاحب نے اس کی جھجک محسوس کرتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولے، بولو بیٹا، کیا بات کرنی ہے؟ پاپا، میں نور سے… اسے تو اس وقت بولنا بھی مشکل لگ رہا تھا اور الفاظ بھی نہیں مل رہے تھے۔ احسن صاحب اس کی بات سمجھ گئے اور مسکرا اٹھے، مگر وہ چاہتے تھے کہ حارث اپنی بات خود مکمل کرے، اس لیے وہ خاموش رہے۔ بولو نا، کیا بات ہے؟ انہوں نے اس کے کندھے پر دباؤ ڈالتے ہوئے پوچھا۔ وہ پاپا، میں نور سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ٹکڑوں میں بات کمپلیٹ کرتے اسے پسینہ آ گیا تھا۔ اٹھو۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور سخت لہجے میں بولے تو حارث نے ڈرتے ڈرتے ان کی آنکھوں میں دیکھا اور فوراً اٹھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا، احسن صاحب نے اسے خوشی سے گلے لگا لیا۔
ارے بیٹا، میری بھی یہی خواہش تھی، مگر تمہیں یا تمہاری ماں سے کہتے ہوئے جھجکتا تھا، کیونکہ تم دونوں کی اس پسندیدگی میں جانتا تھا۔ مگر آج تمہارے منہ سے سن کر میں بہت خوش ہوا ہوں، بہت زیادہ۔ وہ اسے گلے سے لگائے بول رہے تھے۔ حارث کو ان کی آواز بھیگی ہوئی محسوس ہوئی۔ پاپا، کیا آپ رو رہے ہیں؟ نہیں بیٹا، یہ تو خوشی کے آنسو ہیں۔ تم جانتے ہو کہ میری راتوں کی نیندیں کیا سوچ سوچ کر حرام ہوئی تھی کہ نور کو غیروں میں بیاہوں گا تو پتہ نہیں وہ خوش رہے گی بھی یا نہیں۔ وہ میرے بھائی کی آخری نشانی ہے، مجھے تم دونوں سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ حارث، تم کان کھول کر سن لو میری ایک بات، اگر تم نے اسے ذرا سا بھی دکھ پہنچایا تو میں یا تو خود کو جان سے مار دوں گا یا تمہیں۔ آج پہلی بار انہوں نے حارث سے اتنی لمبی بات کی تھی، اور حارث کو پہلی بار وہ بہت زیادہ دکھی لگے تھے۔ اس نے انہیں دوبارہ گلے سے لگا لیا اور کہا، نہیں پاپا، میں تو کبھی اسے دکھ نہیں دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ مگر امی، ارے مان جائے گی وہ بھی، نہ بھی مانے تو میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ وہ مسکرا کر بولے تو حارث بھی مسکرا دیا۔ پھر وہ اپنے کمرے میں واپس آئے تو کافی پرسکون تھا، کیونکہ بہت جلد اب نور اس کی ہونے والی تھی۔ یہ احساس ہی اس کے لیے بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ وہ آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ مگر نور، وہ تو کبھی بھی نہیں مانے گی یہ خیال آتے ہی وہ فوراً اٹھ بیٹھا تھا۔ جب پاپا امی کو منا سکتے ہیں تو نور تو پھر ویسے ہی ہے نا، اس نے مسکراتے ہوئے سوچا اور دوبارہ لیٹ گیا۔ اسے یقین تھا کہ آج اسے نیند بھی بہت خوبصورت آنے والی تھی۔ 2 دن یوں ہی خاموشی سے گزر گئے۔ حارث انتظار میں تھا کہ کب احسن صاحب نور اور رانی سے بات کریں گے۔ احسن صاحب ابھی اس لیے خاموش تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نور کے فرسٹ سیمسٹر کے ایگزامز ہونے والے ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ پہلے وہ ایگزامز دے لے، پھر ہی نکاح کر دیں، اور رخصتی نور کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد۔ وہ بے چینی سے اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ نور جلد سے جلد اس کی ہو جائے۔ اسی بے چینی میں وہ احسن صاحب کے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ دروازہ نوک کر کے کمرے میں داخل ہوا تو اتفاق سے رانی بیگم کمرے میں نہیں تھی۔ وہ سلام کر کے ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ پاپا، اس کے مخاطب کرنے پر احسن صاحب نے کتاب بند کی اور اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ پاپا، آپ نے وہ بات نہیں کی گھر میں ابھی تک؟ اس کی بات سن کر وہ مسکرا دیے اور بولے، بیٹا نور کا بھی سیمسٹر کمپلیٹ ہو جائے نا، پھر میں نکاح کر دوں گا تم دونوں کا، اور پھر اس کی اسٹڈیز مکمل ہو جانے کے بعد رخصتی کر لیں گے۔ احسن صاحب نے اپنے لائے عمل سے اسے آگاہ کیا تو حارث پریشان ہو گیا۔ لیکن پاپا، اس کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد رخصتی؟ ابھی تو کافی سال پڑے ہیں، یعنی 3 سال ہیں ابھی تو۔ حارث نے اپنی پریشانی ظاہر کی تو وہ دھیرے سے ہنس دیے۔ اچھا، تو میرے پیچھے یہ پلاننگز کرتے ہو آپ دونوں باپ بیٹا؟ ہاں؟ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتے، رانی بیگم اچانک کمرے میں داخل ہوتے بولی تھی۔ احسن صاحب تو اطمینان سے بیٹھے رہے جبکہ حارث ان کی آواز سن کر اچھل پڑا تھا۔ یہ پلاننگز نہیں رانی بیگم۔ احسن صاحب ابھی بھی پرسکون لہجے میں بولے تو انہیں شدید غصہ آیا اور انہوں نے ایک غصے بھری نگاہ حارث پر ڈالی جو اب مجرموں کی طرح سر جھکائے بیٹھا تھا۔ رانی بیگم کو اس پر شدید غصہ آیا تھا جو احسن صاحب کے ساتھ مل کر نور کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس گھر میں رکھنے کی پلاننگ کر رہا تھا۔ یہ پلاننگ نہیں تو اور کیا ہے؟ ہاں، اور ایک بات میری آپ دونوں کان کھول کر سن لیں کہ نور اس گھر کی بہو نہیں بنے گی۔ وہ غصے سے بولی تو احسن صاحب نے پہلی بار ان کے لہجے اور آنکھوں میں نور کے لیے نفرت محسوس کی۔ ایک شدید غصے کا ابال انہیں اپنے اندر اٹھتا محسوس ہوا۔ وہ غصے سے اپنی جگہ سے اٹھے اور رانی بیگم کا بازو دبوچا تو وہ درد سے کراہ اٹھی۔ سن لو سب، نور اسی گھر کی بہو بنے گی۔ اگر تم کچھ کر سکتی ہو تو کر لو، اور اگر میں نے یہ سنا کہ تم نے نور کو کچھ بھی کہنے کی یا پھر اس رشتے کو ختم کرنے کی کوشش کی تو یہ سوچ لینا کہ اس عمر میں طلاق کا دھبا لے کر کہاں جاؤ گی تم۔ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر غصے سے بولے تو رانی بیگم کو اپنی زندگی میں پہلی بار ان سے خوف محسوس ہوا۔ زندگی میں پہلی بار احسن صاحب نے انہیں طلاق کی دھمکی دی تھی۔ حارث تو ہکا بکا احسن صاحب کا یہ روپ دیکھ رہا تھا۔ نامحسوس طریقے سے انہوں نے اپنا بازو چھڑوانا چاہا تو وہ ایک جھٹکے سے ان کا بازو چھوڑتے کمرے سے نکل گئے۔ رانی بیگم نے اپنا بازو سہلایا تھا۔ حارث پر نگاہ پڑی تو ایک غصے بھری نگاہ اس پر ڈالتی وہ بھی کمرے سے باہر چلی گئی۔ نور بیٹے، ایک بات کرنی ہے آپ سے، کھانا کھا کر میرے کمرے میں آنا ذرا۔ ڈنر کرتے ہی اسے اپنے کمرے میں آنے کا کہہ کر احسن صاحب چلے گئے۔ رانی بیگم سے تو اپنے والا کھانا مشکل ہو چکا تھا۔ حارث بھی جان گیا تھا کہ وہ اسے کیوں کمرے میں بلا رہے ہیں
ان پر نظر پڑی تو وہ شرمندگی ہوئی کہ اس کی وجہ سے احسن صاحب کی اور ان کی لڑائی ہوئی تھی۔ پچھلے 2 دن سے وہ گھر میں کسی کو بھی نہیں بلا رہی تھی۔ احسن صاحب و حارث تو وجہ جانتے تھے، مگر سامیہ اور نور اس بات سے لا علم تھی۔ وہ نوک کر کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ بھی شاید اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ اسے دیکھتے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا تو نور جا کر ان کے پاس بیٹھ گئی۔ نور بیٹے، اگر میں آپ کی زندگی کا کوئی فیصلہ کروں تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ انہوں نے بات شروع کرنے سے پہلے تمہید باندھی تھی۔ نہیں بڑے ابو، مجھے کیا اعتراض ہوگا، اور میری زندگی کا ہر فیصلہ کرنے کا حق آپ کا ہی ہے۔ بیٹا، اگر میں آپ کا نکاح کرنا چاہوں تو پھر بھی آپ کو اعتراض ہوگا کوئی؟ وہ اب اصلی مدعے پر آئے تھے۔ نور نے ایک دم سے ان کی طرف دیکھا، جیسے خود کو یقین دلانا چاہا تھا کہ وہ مذاق کر رہے ہیں یا سیریس ہیں، مگر ان کی آنکھوں میں سنجیدگی کے علاوہ سب کچھ نظر نہ آیا۔ نکاح میرا؟ بمشکل اس کے منہ سے بس اتنا ہی نکلا تھا۔ احسن صاحب نے اس کے جواب میں کہا، ہاں، تمہارا نکاح۔ بڑے ابو، آپ یقیناً مذاق کر رہے ہیں، ہے نا؟ اس نے ان سے پوچھنے سے پہلے خود کو زیادہ یقین دلانا چاہا تھا کہ وہ مذاق ہی کر رہے ہیں۔ نہیں بیٹا، آپ کو لگتا ہے کہ میں ایسا مذاق کر سکتا ہوں؟ بیٹا دیکھو، میری زندگی کا کیا بھروسہ آج ہے کل نہیں ہوگی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی زندگی میں ہی تمہیں محفوظ ہاتھوں میں سونپ کر سکون سے مر سکوں۔ وہ اسے سمجھا رہے تھے، لیکن بڑے ابو ابھی تو میں پڑھ رہی ہوں نا، ابھی اس سے کیسے؟ وہ حیران تھی کہ اچانک سے ہی کیوں یہ سب ہو گیا۔ تو پھر کیا ہوا بیٹا، میں ابھی صرف نکاح کر رہا ہوں نا، رخصتی بعد میں ہو جائے گی۔ میں ابھی بات نہیں کرنا چاہتا تھا تم سے، سوچا تھا کہ تمہارے ایگزامز کے بعد کروں گا، مگر اب حالات ایسے پیدا ہو چکے ہیں کہ اس لیے مجھے بات کرنی پڑی۔ وہ سانس لینے کو رکے تو نور خاموشی سے انہیں سن رہی تھی۔ بیٹا، اگر میں آج تمہیں نہ بتاتا تو شاید کل یا پرسوں تمہاری تائی تمہیں یہ بتا دیتی، اور تم جانتی ہو کہ جس طرح وہ تمہیں بتاتی یہ تمہیں بہت دکھ ہوتا ہے، اس لیے میں نے آج تم سے بات کرنے کے لیے تمہیں بلایا۔ انہوں نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے نور کی جانب دیکھا جو نظر جھکائے بیٹھی تھی۔ بولو نا بیٹا، اگر میں تمہارا نکاح کر دوں تو تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ اس کے مسلسل خاموش رہنے پر وہ دوبارہ بولے تھے، نہیں بڑے ابو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، مگر کیا بیٹے؟ بڑے بابا، آپ میرا نکاح کس سے پڑھائیں گے، مجھے یہ تو بتائیں۔ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا، مگر احسن صاحب کا جواب سن کر اسے اپنی سماعتوں پر شک ہوا تھا۔ اس نے حیرانی سے ان کی طرف دیکھا اور چپ چاپ اپنے کمرے میں آ گئی۔ احسن صاحب کے الفاظ اب بھی اس کے دماغ میں گونج رہے تھے۔ انہوں نے کہا تھا، حارث سے، اور بیٹا میں نے حارث کی خواہش پر ہی تم سے شادی کے بارے میں بات کی ہے۔ رخ نور، ول یو میری می؟ ایک بار پھر سے نور کو حارث کے وہ الفاظ یاد آئے تھے۔ اس نے گھبرا کر اپنے کانوں میں دونوں ہاتھ رکھ دیے۔ یعنی وہ اب بھی قائم ہے اپنی بات پر، اور بڑے ابو کیسے مان گئے، اور تائی امی وہ کیسے؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں حارث سے بات کروں گی صبح۔ مجھے تو نفرت ہے اس سے، میں کیسے نکاح کر سکتی ہوں ایک ایسے شخص سے جس سے مجھے نفرت ہے؟ اگلی صبح ناشتے کی ٹیبل پر سبھی اس وقت موجود تھے جب احسن صاحب بولے، نور بیٹے، میرا ارادہ تو تمہیں سیمسٹر مکمل ہونے کے بعد نکاح کرنے کا تھا، مگر میرا خیال ہے کہ اس اتوار کو نکاح رکھ لیا جائے، ٹھیک ہے؟ ان کی بات پر سبھی نے حیرت سے انہیں دیکھا تھا۔ سامیہ ابھی اس بات سے لا علم تھی، اس لیے اس نے رانی بیگم کو دیکھ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں پوچھا، تو انہوں نے اسے آنکھیں دکھائی۔ مگر بڑے ابو، اتنی جلدی؟ مطلب میری سٹڈیز؟ اسے اپنے گلے میں آنسو کا گولا اٹکتا محسوس ہوا اور بمشکل آنسو روکتے ہوئے بولی تھی، بیٹا جلدی تو نہیں ہے، اور سٹڈی سے کس نے منع کیا آپ کو؟ پڑھو، اور ابھی تو صرف نکاح کا کہہ رہا ہوں میں۔ وہ اطمینان سے بولے تو نور کی اچانک سے نظر حارث پر پڑی تو وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، جبکہ اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ نے اسے غصہ دلا دیا۔ تبھی رانی بیگم بولی، احسن صاحب آپ جلدی کر رہے ہیں یہ سب کرنے میں۔ نہیں بیگم، میں کوئی جلدی نہیں کر رہا، اور اگر کر بھی رہا ہوں تو تمہاری وجہ سے ہی کر رہا ہوں۔ میری وجہ سے؟ کیوں؟ کیونکہ بیگم، اگر میں نے لیٹ کیا ان دونوں کے نکاح میں تو آپ یقیناً کچھ نہ کچھ کر کے یہ نکاح رکوانے کی لازمی کوشش کریں گے، اس لیے۔ مگر میں ایسا کیوں کروں گی؟ رانی بیگم غصے سے بولی، یہ بات تو آپ اچھی طرح جانتی ہیں نا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئے تو نور ان کی نظروں سے بچنے کے لیے ان کے پیچھے ہی اپنے کمرے میں بیگ لینے چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد سامع نے معاملہ پوچھا تو رانی بیگم نے غصے سے ساری بات بتائی۔ حارث اس سارے معاملے میں بے خبر بنا سر جھکائے ناشتہ کرتا رہا۔
نور بیگ لے کر نیچے آئی تو اس نے کہا چلو حارث. حارث نے ایک بھرپور نگاہ اس پر ڈالی. اورنج ٹاپ اور بلیک جینز کے ساتھ بلیک دوپٹہ کندھوں پر پھیلائے وہ ہمیشہ کی طرح بہت پیاری لگ رہی تھی. حارث میں لیٹ ہو رہی ہوں چلو نا. وہ دوبارہ سے بولی تو سر چھٹکتا اٹھا تھا. رانی بیگم کو نور پر غصہ آیا کہ کیسے حکم چلا رہی ہے جیسے نوکر ہے حارث اس کا. ہیلو. وہ اس وقت گارڈن میں بیٹھی حارث کے بارے میں سوچ رہی تھی اور باوجود کوشش کے بھی وہ آج حارث سے بات نہ کر سکی تھی. اتنے میں وحاج نے اسے ہیلو کہا تو اس کی آواز سن کر وہ چونک اٹھی. وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا. پھر وہ بولا کیا سوچ رہی ہو؟ بس کچھ خاص نہیں. آج سموسے نہیں کھانے کیا؟ وحاج اس کی لائٹ براؤن آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا تو نور نے ہاں میں سر ہلایا. ہاں کھانے ہیں چلو نا. سادہ سے لہجے میں کہتی اٹھی تو وحاج کو کچھ پریشان سی لگی. نور کیا طبیعت ٹھیک ہے؟ اس نے اسے پوچھا تو نور نے ٹال دیا. اب اسے کیا بتاتی کہ حارث کے پروپوزل کے بارے میں وہ دونوں کینٹین کی طرف بڑھے اور نور نے سوچا کہ سموسے کھا کر ہی شاید مائنڈ فریش ہو جائے اس لیے فوراً اس کے ساتھ چل پڑی. نور میں کچھ کہنا چاہتا ہوں تم سے. وہ دونوں سب کینٹین کے باہر بیٹھے سموسوں سے انصاف کر رہے تھے جب وحاج نے اپنی بات کا آغاز کیا. نور نے سر ہلا کر اسے بولنے کا اشارہ کیا تو وحاج بولا نہیں پہلے تم یہ سموسے کھا لو پھر آرام سے بات کروں گا. وہ اس وقت کھانے میں مصروف تھی اور وحاج کو کبھی کبھی سموسوں پر رشک آتا تھا جس کے لیے وہ کچھ بھی اگنور کر دیتی تھی. سموسے کھانے کے بعد آخری بائٹ لیتے ہوئے ٹیشو سے ہاتھ صاف کیے اور بولی ہاں اب بولو وحاج. بولو نا. وہ اس کے مسلسل خاموش رہنے پر دوبارہ بولی تھی. وہ نور دراصل میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. ہاں کہو نا. نور تم یعنی میں یا ہم. اس سے کچھ بے ترتیب الفاظ مل رہے تھے اپنی بات کرنے کے لیے. اس نے بڑی مشکل سے بات شروع کی. اسے ڈر تھا کہ کہیں نور اس کی بات سن کر دوستی بھی ختم نہ کر دے اس لیے وہ جھجک رہا تھا. وحاج کیا بول رہے ہو تم؟ ریلیکس ہو کر بات کرو جو بھی کرنی ہے. نور نے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا جسے ایک ہی گھونٹ میں اس نے پی لیا. نور کیا تم کسی کو پسند کرتی ہو؟ پانی کا گلاس ٹیبل پر رکھتے ہوئے اب قدر ریلیکس تھا اس لیے نارمل لہجے میں بولا. نور کو اس سے اس سوال کی بالکل بھی توقع نہیں تھی. وہ تو آنکھیں پھاڑے اس کی طرف دیکھ رہی تھی. وحاج اس سوال کا مقصد جان سکتی ہوں؟ وہ جب بولی تو اس کا لہجہ انتہائی ٹھنڈا اور سر تھا. وحاج کو اپنا حوصلہ کم ہوتا محسوس ہوا تھا مگر پھر بھی وہ ہمت کر کے دوبارہ بولا. مقصد یہی ہے کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. یہ بات کرتے اس نے اپنا ہاتھ نور کے ہاتھ پر رکھ دیا. اس سے پہلے کہ نور اپنا ہاتھ کھینچتی کسی نے اس منظر کو کیمرے میں محفوظ کر لیا تھا مگر وہ دونوں ہی اس بات سے انجان تھے. تمہارا دماغ ٹھیک ہے کیا؟ نور اپنا ہاتھ کھینچتی اپنی جگہ سے اٹھی تھی. نور میں سچ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور میں تم سے شٹ اپ جسٹ شٹ اپ وحاج. اس کی بات کاٹتے اب کی بار وہ غصے سے بولی تھی. وحاج کو وہ بہت مختلف لگی تھی اس وقت. یہ وہ نور تو نہیں تھی جس سے اسے محبت ہوئی تھی. یہ تو کوئی اور ہی تھی, کوئی اجنبی غصے والی. پاس کھڑے کچھ اسٹوڈنٹس نے حیرت اور تجسس ان دونوں کو دیکھا تھا. پھر وحاج بغیر اسے کچھ کہے وہاں سے چلا گیا اور پیچھے نور اپنا سر پکڑ کر وہیں دوبارہ بیٹھ گئی. اس نے فوراً ہی حارث کو فون کر کے بلایا کہ اسے گھر لے جائے. حارث پریشانی سے وہاں پہنچا کیونکہ جب سے وہ یونیورسٹی جا رہی تھی پہلی بار اس نے اسے یوں فون کر کے بلایا تھا. وہ یونیورسٹی پہنچا تو اسے گیٹ کے پاس کھڑی نظر آئی. نور نے اسے بھی نہیں دیکھا تھا. کیا ہوا, طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اچانک فون کر کے بلایا, خیری تو ہے؟ وہ پریشانی سے کھڑا پوچھ رہا تھا. نور نے انکار میں سر ہلایا اور بولی نہیں میرے سر میں بہت درد ہے, گھر چلتے ہیں. وہ یہ کہہ کر گاڑی کی طرف بڑھی تو حارث نے بھی اس کے پیچھے ہی گاڑی میں جا بیٹھا. وہ گھر پہنچی تو بغیر کسی سے کچھ کہے کمرے میں دوبارہ بند ہوگی. یہ وحاج کا دماغ تو ٹھیک تھا آج, پھر اسے کیا ہوا؟ وہ مسلسل اسے سوچے جا رہی تھی. پہلے حارث اور اب وحاج. اف اللہ, میں کیا کروں, میں تو پاگل ہو جاؤں گی. ابھی حارث کو اس نکاح کے لیے بھی منع کرنا ہے اور اب یہ وحاج کا یوں پروپوز کرنا, میں کیا کروں؟ پھر وہ 3 دن مسلسل یونیورسٹی نہ گئی تو وحاج کو پریشانی نے آ گھیرا تھا
اس نے گھر بات کرنے کا سوچا نور کے بارے میں۔ وہ زینت بیگم کے کمرے میں آیا اور انہیں پکارا، امی۔ انہوں نے اسے دیکھ کر ہاتھ میں پکڑا کڑھائی والا فریم سائڈ پر رکھا۔ ان کی عادت تھی کہ وہ بچوں کی بات سنتے وقت جو کام کر رہی ہوتی تھی چھوڑ دیتی تھی۔ پھر وہ بہت پیار سے بولی، جی بیٹا بولو۔ امی میں نے آپ سے ایک بات کرنا تھی۔ ہاں ہاں کہو نا بیٹا۔ امی میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ جھجکتے ہوئے بولا تو اس کی بات سن کر وہ بہت زور سے ہنسی تھی، جیسے چھوٹے سے بچے کی معصوم سی بات پر ماں ہنستی ہے۔ امی میں مذاق نہیں کر رہا، میں سیریس ہوں۔ وہ منہ بناتا ہوا بولا تو انہوں نے اس کی پیشانی چوم لی اور پھر بولی، بیٹا بھی پڑھ لو نا، جاب وغیرہ کرو، پھر شادی بھی کر لینا، کیا جلدی ہے اتنی؟ مگر امی جسے میں پسند کرتا ہوں نا، تب تک اس کی چاہے کہیں اور شادی ہو جائے۔ آپ کیا کہتی ہیں اس بارے میں؟ اب کی بار اس نے سیدھی طریقے سے صاف بات کی تو زینت بیگم کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ پسند کرتے ہو؟ کون ہے وہ؟ امی وہ لڑکی نور، رخ نور ہے۔ نظریں جھکائے وحاج نے اس کا نام لے لیا تھا۔ اور وہ اکرم بھائی صاحب کی، ارے وہ اکرم بھائی صاحب کی بھانجی؟ وہ ذہن پر زور ڈالتے ہوئے بولی تھی اور دوسرے لفظوں میں اندازہ لگایا کہ کیونکہ اشمل کی شادی پر وہ وحاج کا اس میں انٹرسٹ دیکھ چکی تھی۔ ظاہر ہے وہ ماں تھی اس کی، اور ماں تو آنکھوں کے اشارے بھی سمجھ جاتی ہے۔ جی امی وہی، وحاج نے بھی اقرار کیا۔ وحاج بیٹا مجھے لگتا ہے کہ تمہاری طبیعت خراب ہے، وہ اتنے امیر گھر کی لڑکی ہمارے اس 4 مرلے گھر میں گزارا کیسے کر لے گی؟ انہوں نے اس کے سامنے ایک تلخ حقیقت رکھی تو ایک دم سے اسے ایسے لگا جیسے نور اس کی دسترس میں اب کبھی نہیں آئے گی۔ یہ بات تو اس نے پہلے سوچی ہی نہیں تھی یعنی وہ اب اس کی نہیں ہو سکتی، مگر وہ کر لے گی گزارا، مجھے امید ہے۔ اگر اسے مجھ سے محبت ہوگی تو وہ ضرور گزارا کرے گی، ہاں وہ کر لے گی۔ نہیں سوچے میں گم وہ خود سے باتیں کرتا ہوا اپنے کمرے میں واپس چلا گیا۔ صاحب جی یہ ڈاکیہ دے کر گیا ہے۔ چونکہ کل سنڈے تھا اور نور اور حارث کا نکاح بھی تھا، اس لیے سبھی گھر پر موجود تھے۔ رانی بیگم کسی بھی معاملے میں حصہ نہیں لے رہی تھی، نکاح صرف گھر کے افراد کی موجودگی میں ہی ہونا تھا۔ نور کے ننھیال سے صرف اکرم صاحب نے شرکت کرنا تھی اور انہیں بھی یہ بات گھر بتانے سے منع کیا گیا تھا، کیونکہ نور چاہتی تھی کہ اس کی اسٹڈیز مکمل ہونے کے بعد یہ بات کسی کو بھی پتہ نہ چلے۔ شافع نائلہ کو پتہ چلتا تو پھر تو ڈھنڈورا پٹ جانا تھا، اس لیے اس نکاح کو رازداری میں ہی کرنے کا نور نے کہا تھا۔ اکرم صاحب نے بھی اس کے معاملے میں گھر کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ اس وقت لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے جب کرم داد ان کے ڈرائیور نے ایک لفافہ ان کی طرف بڑھایا۔ انہوں نے تعجب سے لفافے کو دیکھا، پکڑا اور کرم داد کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ اس کے جانے کے بعد انہوں نے لفافہ کھولا تو اس میں ایک چٹ تھی اور ساتھ کچھ تصویریں بھی۔ تصویریں دیکھنے سے پہلے انہوں نے چٹ کھولی، اس پر لکھا تھا، شریف گھرانے کی ایک شریف لڑکی۔ تعجب سے یہ بات پڑھتے انہوں نے تصویروں پر ایک نظر ڈالی، مگر پہلی تصویر پر نظر پڑتے ہی ان کے اوسان خطا ہوئے تھے۔ ایک ایک کر کے وہ 5 تصویریں انہوں نے بہت ہمت سے دیکھی تھی۔ ان تصویروں کو دیکھتے ان کا پورا جسم پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ ان کے سینے کے بائیں طرف ایک درد اٹھا تھا اور وہ وہیں اپنے دل پر ہاتھ رکھتے بائیں طرف جھکتے چلے گئے۔ وہ تصویریں ان کے ہاتھ سے نیچے گر پڑی تھی۔ حارث جو کسی کام سے باہر جا رہا تھا، جب لان سے گزرتے اس کی نظر اپنے باپ پر پڑی اور ان کو یوں انتہائی بری حالت میں دیکھ کر وہ پریشان ہوا اور بھاگ کر ان کی طرف بڑھا تھا۔ کرم داد کہاں ہو تم؟ اور پھر اس نے چلاتے ہوئے ڈرائیور کو آواز دی اور اس کی آواز سنتے ہی ڈرائیور بھاگتا اس کی طرف آیا، مگر احسن صاحب کو یوں بے حال دیکھ کر وہ بھی جلدی سے ان کی طرف بڑھا تھا۔ پھر انہوں نے مل کر جلدی سے انہیں گاڑی میں بٹھایا۔ وہاں سے گزرتے حارث کی نظر بھی تصویروں پر پڑی تھی۔ اپنی آنکھوں کو مسلتے ہوئے حیرت سے ان تصویروں کو سرسری سے دیکھتے اس نے وہ تصویریں اپنے کوٹ کی جیب میں رکھی اور گاڑی میں آ کر بیٹھا اور کرم داد کو فل سپیڈ میں گاڑی چلانے کا کہا۔ ہاسپٹل پہنچ کر احسن صاحب کو ICU میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ اس نے پریشانی سے چیئر پر بیٹھتے ہوئے اپنے بال مٹھی میں جکڑے۔ ابھی گھر کسی کو بھی اس بارے میں علم نہیں تھا۔ حارث حیران تھا کہ اچانک ایسا کیا ہوا کہ احسن صاحب کی طبیعت ایک دم سے ہی بگڑ گئی۔ وہ تصویریں، ہاں شاید انہی کی وجہ سے، مگر تصویر میں تھا کون؟ اور پاپا کی طبیعت بگڑ کیسے گئی ایک دم سے؟ وہ انہی سوچوں میں گم تھا جب اچانک خیال آنے پر اس نے اپنی جیب سے وہ تصویریں نکالی، مگر پہلی تصویر پر نظر پڑتے ہی اسے اپنی آنکھوں پر شک ہوا۔ نہیں، یہ نور اور یہ لڑکا، ایسا کیسے ممکن ہے؟
دوسری تصویر پر نظر پڑتے ہی اس نے بے ساختہ نظروں کا زاویہ تبدیل کیا تھا۔ اتنی بیہودہ تصویریں، وہ بھی نور کی۔ پہلی تصویر میں ایک لڑکے نے نور کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تھا۔ یہ اتنی ناقابل قبول تصویر نہیں تھی، مگر باقی کی 4 تصویریں۔ حارث نے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ وہ تصویریں پھاڑی۔ ان تصویروں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس نے جلا دیا تھا۔ احسن صاحب کی یوں اچانک طبیعت خرابی کی وجہ بھی اسے سمجھ آ گئی تھی، اور اسے اس وقت نور سے شدید ترین نفرت کا احساس ہوا تھا۔ شاید اس نفرت کا احساس اس کی محبت کے احساس سے کئی ہزار گنا زیادہ تھا۔ رخ نور، چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں۔ ہمارے اعتماد کا یہ صلہ دیا تم نے؟ تمہیں اگر جان سے بھی نہ مارا تو میرا نام حارث احسن نہیں۔ غصے سے اپنے مٹھیاں بھیجتے اس نے سوچا تھا، مگر یہاں سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ یہ تصویریں آئی کہاں سے تھی؟ اس بات کا جواب تو ابھی تک شاید کسی کے پاس بھی نہیں تھا۔